من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حالیہ چند مہینوں سے جو واقعات اور سانحات امت مسلمہ کے ساتھ جاری ہیں، ان کا ایک بڑا سبب اور ایک واضح عدو اور دشمن وہ قوم یہود ہے. اور یہ قوم جو عرصہ دراز سے ہزاروں سالوں سے اس دنیا میں موجود ہے، اللہ تعالی نے اس کو باقی رکھا ہے اور قیامت کے قریب تک یہ قوم باقی رہے گی. اس کو بقا دینے میں اور باقی رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی یقیناً بہت سی حکمتیں ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے رسول کا انکار کر دے تو اس پوری قوم کو عذاب دے کر ہلاک کر دیا جاتا ہے. قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، حتیٰ کہ قوم فرعون، یہ سب اور اس جیسی بہت سی قومیں ہیں جو اللہ تعالی نے نشان عبرت بنا دی. اس قوم کو باقی رکھا گیا جبکہ یہ قوم
جرائم میں دیگر تمام اقوام سے آگے ہے. انبیاء کو کی تکذیب تو بہت چھوٹی بات ہے، ان کو قتل کرنا اور دو بڑے رسولوں کی تکذیب، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے باوجود یہ قوم آج زمین کی پشت پر موجود ہے اور عروج پر ہے، طاقت میں ہے، قوت ہے، ایک پوری دنیا کے لیے آزمائش بن چکی ہے. تو یقیناً اللہ رب العالمین کی کوئی حکمت ہے اس قوم یہود کو باقی رکھنے میں. اور اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، اس قوم یہود کو سامنے رکھ کے، تو حیرانی ہوتی ہے کہ امت کے بعد جس امت پر اس قرآن کو نازل کیا گیا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جس قوم کا سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں کیا گیا وہ قوم یہود. بلکہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت اور اس سورت کا سب سے پہلا جو مجرم ہے، جس کو بحیثیت مجرم کے پیش کیا گیا، وہ قوم یہود. ہم سب جانتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، یا اللہ مغضوب علیہم کے راستے پر نہ چلنا. اور مغضوب علیہم قوم کون سی ہے؟ قوم یہود. قرآن مجید میں سب سے پہلی قوم جس کو بحیثیت مجرم کے ذکر کیا گیا وہ قوم یہود. اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ سورت الفاتحہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، یہود کے ساتھ پالا پڑا ہے مدینہ میں، سورت نازل ہو رہی ہے مکہ میں، الفاظ نازل کیے جا رہے ہیں غیر المغضوب علیہم، اور امت کو بتایا جا رہا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد ہے قوم یہود. اور اسی طرح قرآن مجید کی جو ابتدائی 7 سورتیں سورۃ الفاتحہ کے بعد، جن کو 7 طوال کہا جاتا ہے، جن کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، ان 7 سورتوں میں اللہ رب العالمین نے کثرت کے ساتھ قوم یہود کی صفات کو بیان فرمایا. سورۃ البقرہ کو لے لیجیے، سورۃ البقرہ میں پہلے 1 پاؤ کے بعد پہلے پارے کے متواتر 3 پاؤ مسلسل اور دوسرے پارے کے پہلے 2 یا 3 رکوع اللہ رب العالمین نے تقریباً کم و بیش 1 پارہ قرآن مجید کا ابتدائی اس میں گفتگو فرمائی ہے قوم یہود کے بارے میں، کہ قوم یہود نے ماضی میں کیا جرم کیے، وہ کیا کچھ کرتے رہے،
اور آگے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ سورہ آل عمران اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا اور قوم یہود کے صفات کو ذکر کیا۔ سورہ النساء اللہ رب العالمین نے قوم یہود کی جو صفات ہیں، اہل کتاب کی جو برائیاں ہیں، ان کے جرائم ہیں، ان کو بیان فرمایا۔ سورۃ المائدہ کے ابتدائی چند رکوع کے بعد گفتگو ہے ہی اہل یہود کے بارے میں، قوم یہود کے بارے میں، ان کے جرائم کیا تھے، وہ کیا کرتے رہے، ان کی صفات کیا تھی۔ اور حیرانی کی بات ہے کہ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف جو کہ سبع طوال میں شامل ہے اور مکہ میں نازل کی گئی مکی صورتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے ان صورتوں کے اندر بھی چند آیات قوم یہود کے بارے میں نازل فرمائی۔ اور پھر انفال و توبہ، اس میں اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے ساتھ ساتھ قوم فرعون کا اور پھر قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ صرف ابتدائی 7 صورتوں کو لے لی، کیا یہ گفتگو بلا سبب ہے؟ کیا اس کی کوئی حکمت نہیں؟ کیا اتنی بڑی اور عظیم کتاب کی ایک بڑی کثیر حصے کو ایک قوم کے بارے میں گفتگو کیا جا رہا ہے، وقف کر دیا گیا، خاص کر دیا گیا اس حصے کو قوم یہود کے بارے میں، تو کیا ان کی کوئی حیثیت نہیں؟ یقیناً حکمت ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ قوم یہود جن سے آج ہمیں پالا پڑا ہے، بڑی اعلانیہ طور پر، ویسے قوم یہود خفیہ انداز میں امت کے خلاف سازشوں میں ہمیشہ مصروف عمل رہی، آج اعلانیہ طور پہ آمنا سامنا ہے۔ تو اس قوم کے حالات کیا ہیں، اپنے دشمن کو پہچاننا ضروری ہے، ان کے کیا معاملات ہیں، آج وہ اس نہج پر کیوں ہے، اس باطل کی چوٹی پر کیوں کھڑے ہیں، اتنی عناد، اتنی دشمنی، اتنی نفرت اہل ایمان سے کیوں ہے، اور ان کا سامنا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور جو شخص یہ سمجھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اہل یہود کی دشمنی یا ان کے ظلم کا نشانہ صرف چند افراد ہیں جو فلسطین میں آباد ہیں، اس سے بڑا احمق دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ اپنے آپ کو امت مسلمہ سے الگ سمجھتا ہے، وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ یہود کی سازش جو مختلف طریقوں سے حملہ آور ہے امت کے اوپر، آج وہ اور اس کی اولاد شاید ان حملوں سے محفوظ ہے۔ یہ غافل آدمی ہے، یہ نادان ہے، اس کو اس قوم کے جرائم کا علم نہیں۔ چند صفات اس قوم یہود کی میں بیان کیے دیتا ہوں، کس قدر یہ بڑے مجرم اللہ رب العالمین کی، ایسی جرت رکھنے والے قوم یہود کہ بات کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے بارے میں ذرہ برابر ان کی آنکھوں میں، ان کے لہجوں میں، ان کے الفاظ میں حیا نہیں ہوتی۔ وہ باتیں کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، باقی مخلوقات کو، انبیاء کو، اولیاء کو، صالحین کو، اللہ رب العالمین کی کتابوں کو اور فرشتوں کو تو رکھ دیجئے، خود اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا بات کر گئے۔ اللہ کی قسم اگر یہ بات قرآن مجید میں نہ ہوتی تو شاید میں اور آپ اس بات کو بیان بھی نہ کر پاتے۔ کہہ گئے کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہودی کہہ گئے یہ بات، اللہ رب العالمین نے سن لی ان کی بات
جنہوں نے یہ بات کہی کہ بے شک اللہ رب العالمین فقیر ہے، نعوذ باللہ، اللہ محتاج ہے، اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں. فما سلكتم ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہاری یہ باتیں لکھ لی گئی، تمہارے سارے جرائم لکھے گئے ہیں، اور قیامت کے دن ہم تمہیں کہیں گے کہ اس جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو. یہ جرت اللہ رب العالمین کے بارے میں. ہمیں کیا عقیدہ دیا گیا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ تو غنی ہے، اللہ لاپرواہ ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ قابل تعریف ہے. یہودی کہہ گئے قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے، نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین نے جواب دیا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا ان پر لعنت ہے ان کی ان باتوں کی وجہ سے، ان کے ہاتھوں کو باندھا گیا. اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے سے معنی کیا کہ اللہ رب العالمین معاذ اللہ کنجوس ہے، بخیل ہے، خرچ نہیں کرتا اپنی مخلوق کے، ہمیں دیتا نہیں، ہمیں ملتا ہی کچھ نہیں. اللہ نے سارے خزانے روکے ہوئے. اللہ رب العالمین نے جواب دیا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا. تو آپ اندازہ کیجیے جو لوگ اللہ رب العالمین کے متعلق ایسا عقیدہ رکھتے ہو اور ان کی زبانوں میں لحاظ اور شرم نہ ہو، وہ مخلوق کے بارے میں کیا باتیں نہ کرتے ہو. ان کے عقائد، ان کے ایمان، ان کے جذبات مخلوق کے متعلق کیا ہو، انبیاء کے متعلق کیا کیا باتیں کریں. انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنے کے درپے ہو، ان کے پیچھے پڑے رہے. قتلہم الانبیاء بغیر حق، انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا. زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں، بزرگی میں، بال سفید ہو چکے، قتل کر دیا. یحییٰ علیہ السلام اکلوتے بیٹے اپنے والدین کے جو بڑھاپے میں نصیب ہوئے، جن کو اللہ رب العالمین نے نبوت دی، ان کو قتل کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑے رہے کسی طرح قتل کر دیا جائے، سمجھتے آج تک یہی ہے کہ ہم نے قتل کر دیا. اللہ رب العالمین نے وضاحت دے دی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ صلیب چڑھایا، اللہ رب العالمین نے ان پر مشابہت ڈال دی. حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کتنی بار سازش کی گئی یہودیوں کی طرف سے، بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہ اے عائشہ، میں آج تک اس زہر کی تکلیف کو محسوس کرتا ہوں اپنے جسم میں جو خیبر کے موقع پہ کھایا تھا، اور لگ رہا ہے کہ وہ زہر میری رگوں کو کاٹ رہا، میری رگوں کو کاٹ رہا. اس کا معنی یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک شہادت ہوئی، اور شہادت کی وجہ یہودی تھی. اس موقع پر نہ کر سکے، اثرات چھوڑ گئے. تو یہ ان کا شیوا، ان کا طریقہ. اور پھر فرشتوں کے متعلق، فرشتوں سے نفرت رکھنے والے، فرشتوں کے دشمن یہودی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، چند سوالات ہیں. سوالات کیے، جوابات مل گئے، مطمئن ہو گئے. آخری سوال یہ کیا کہ اب آخری ہمارا سوال ہے، اور وہ یہ ہے، یہ بتائیے کہ آپ پر وحی کون سا فرشتہ لاتا ہے؟
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام وہ مجھ پر وحی لے کر آتے تو کہنے لگے ذاک عدونا، یہ تو ہمارا دشمن ہے۔ جبریل علیہ السلام جو آسمانی کتابوں کے حافظ، اللہ رب العالمین کے سب سے مقرب فرشتے، رحمتوں کو نازل کرنے والے، یہودی ان سے نفرت کرتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نازل فرمایا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ وہ آپ کہہ دیجئے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے، جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے، تو جبریل کی صفات تو یہ ہے کہ انہوں نے آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا اللہ کی اجازت کے ساتھ، اور جو شخص اللہ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے، اس کی کتابوں سے اور جبریل علیہ السلام سے، میکائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ رب العالمین بتا دیجئے کہ وہ بھی کافروں سے دشمنی رکھتا ہے۔ فرشتے سے دشمن، عقل پہ ماتم کرے انسان، کیسی حماقت ہے۔ تورات لانے والے جبریل، انجیل لانے والے جبریل، قرآن لانے والے جبریل، ان سے دشمنی کر بیٹھی ہے قوم۔ اور پھر جو کتاب ملی اس کے ساتھ سلوک کیا کیا، یحرفون الکلم عن مواضع، کلمات کو تحریف کر دیا، کتاب کا حلیہ بگاڑ دیا، تورات کو وہ تورات رہنے نہیں دیا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے تورات کو لکھ کر بھیجا ہے، حفظ نازل نہیں کیا کہ حفظ میں کسی کی غلطی آ جائے، حفظ نہ کر سکے، بھول جائے، نہیں، لکھ کر بھیجا، پتھر کی تختیوں پر لکھا، جو ہم کہتے ہیں نا پتھر پر لکیر، یہ تورات پتھر پر لکیر تھی۔ اس قوم کا جرم دیکھیے، اس پتھر پہ لکیروں کو تبدیل کر دی، تورات کا حلیہ بگاڑ دیا، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور خیانت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ آپ ہمیشہ دیکھیں گے ان میں خیانت موجود رہے گی، بہت تھوڑے ہوں گے، بہت کم ہوں گے ان یہودیوں میں جو امانت دار ہوں، ورنہ بحیثیت مجموعی قوم کے پوری قوم خائن ہے۔ جرائم کی ایک لسٹ ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا، پڑھتے چلے کیا کیا سلوک کیے انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام سے کیسا سلوک کیا، حتیٰ کہ وہ انبیاء علیہم السلام جو اپنی امت کے لیے دعاؤں کے لیے نازل کیے گئے تھے، مبعوث کیے گئے تھے، جو سراپا دعا تھے، جو مجسم رحمت تھے، وہ مجبور ہو گئے اپنی قوم پر لعنت کرنے کے لیے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لعنت کی گئی ہے بنی اسرائیل کے کافروں کے اوپر۔ لعنت کرنے والے کون ہیں؟ علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام نے لعنت کی ہے بنی اسرائیل کے کافروں کو۔ داؤد علیہ السلام کون ہے؟ بنی اسرائیل کے ایک نبی جنہوں نے بنی اسرائیل کو عروج دیا، بادشاہت دلوائی، سلطنت دلوائی، اپنی قوم سے اتنے پریشان ہوئے لعنت کرنا پڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر لعنت کر۔ تو میرے بھائی، جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے۔ سوال یہاں یہ ہے، یہ جرائم ہمیں کیوں بتایا جائے؟ ایک لعنت ہو گئی جو بنی اسرائیل پر ہوئی، انہوں نے جو جرائم کر لیے سو کر لیے، یا اللہ ہمیں بتانے کا مقصد کیا؟ ہمیں بتا دیا گیا ان جرائم کی بنیاد پر یہ قوم بدبخت ٹھہری ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغیر حق. یہ قوم ان پر ذلت طاری کر دی گئی, ان پر مسکرت طاری کر دی گئی. یہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے ہیں, ان پر اللہ کی مار ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کیا. تو آج یہ امت مسلمہ جس کا قرآن محفوظ, جس کا دین محفوظ, جن کے قرآن میں تحریف نہیں ہوئی, وہ اس چھوٹی سی قوم کے ہاتھوں مار کیوں کھا رہے؟ جس قوم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ ذلت طاری کر دی گئی ہے, مسکرت طاری کر دی گئی ہے. یا اللہ ایک ذلیل و رسوا قوم آج امت مسلمہ کو پر حاوی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس امت نے یہودیوں کے ان جرائم کو اختیار کر لیا جو جرائم یہودیوں کے تھے, جو قرآن میں بیان ہے. آئیے جائزہ لیتے. یہودیوں نے اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ گمان رکھا کہ اللہ رب العالمین فقیر ہے, محتاج ہے. نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین بخیل ہے. نعوذ باللہ. کیا آج اس امت میں ایسے لوگ موجود نہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین چاہتا کچھ اور تھا, غوث اعظم نعوذ باللہ نے کچھ اور چاہا, اور غوث کی چاہت اللہ کی چاہت پر غالب آ گئی؟ کہ ایسا عقیدہ رکھنے والے ہمارے امت کے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ کہ ایسا عقیدہ اپنی کتابوں میں لکھنے والے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کا پاؤں پھسلا, لڑکھڑا گیا, اللہ کا ہاتھ غوث اعظم نے تھام دیا. یہ عقیدہ رکھنے والے آج اس امت میں ہے کہ نہیں ہے؟ موجود ہیں, بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہیں. تو وہ عقیدہ, وہ جرت, وہ گستاخی جس کی بنیاد پر یہودی ذلت اور مسکنت کے حقدار ٹھہرے تھے, آج اس امت نے وہ جرم اختیار کیا. اللہ رب العالمین نے اتنی ذلت طاری کر دی, اتنی ذلت طاری کر دی کہ وہ ذلیل و رسوا قوم آج اس امت کے اوپر غالب آ گئی. ہمارے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں, وہ دنیا میں آگے ہیں, وہ مال و دولت میں آگے ہے. ہماری یہ امت ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئی, دولت کمانے میں پیچھے رہ گئی, بزنس میں پیچھے رہ گئی, اس لیے یہودی ہم پر غالب آ گئے. نہیں میرے بھائی, یہ مادی اسباب. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کسی ایک موقع پر بھی فتح کو اور نصرت کو مادی اسباب کے ساتھ مقید نہیں کیا. مادی اسباب کی تیاری کا حکم دیا ضرور ہے, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ کہ استطاعت رکھو, قوت رکھو, تیاری کرو. لیکن اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ جتنی تیاری ہوگی اتنی فتح نصیب ہوگی. فتح کے اور نصرت کے ذرائع اور اسباب کو ان کو اختیار کرنا پڑے, ان جرائم سے نکلنا پڑے گا. آج اس قوم نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی کس بنیاد پر؟ کہ جن اعمال پر وہ چلے آ رہے تھے, آباء و اجداد کی جن رسوم و رواج پر قائم تھے, ان رسوم و رواج کو چھوڑنا گوارا نہیں تھا, انبیاء کو قتل کرنا گوارا تھا. کیا آج یہ روش اس امت نے اختیار نہیں کی ہوئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی
سنت کو چھوڑ کر بدعات میں مبتلا ہیں اور ان بدعات کو اتنا پسند کرتے ہیں، اتنا مقدم کرتے ہیں، اتنی ترجیح دیتے ہیں کہ اہل سنت کے اور اہل حدیث کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہودیوں کی ایک روش یہ بھی تھی، یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، کہ یہ یہودی ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگوں میں سے صحیح بات کا، حق بات کا، عدل کا حکم دیتے ہیں۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے ہو، حدیث ہمارے سامنے ہو، اور ہم کہیں کہ نہیں ہمارے بڑوں نے ایسا کیا، چاہے وہ بڑے میرے خاندان کے ہوں یا چاہے وہ بڑے میری جماعت کے ہوں یا میرے مسلک کے ہوں یا میرے مذہب کے ہوں، میں ان کو مقدم کروں گا۔ یہ روش ہونا پڑی۔ یہودیوں کے جرائم میں یہ ہے، سماعون للکذب اکالون للسحت، ان کے جرائم ہیں جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے اور سود کھانے والے۔ آج بتائیے یہ امت اس سودی گناہ میں مبتلا ہے کہ نہیں ہے؟ مبتلا ہے۔ آپ آج یہ امت اس قدر کمزور اور بے بس اور لاچار ہے، دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اس امت کے ساتھ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے جرائم جو دنیا نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ بچے ہیں، عورتیں ہیں، بزرگ ہیں، مساجد ہیں، گھر ہے، ہاسپٹل ہے، مدارس ہے، کوئی ایک جگہ، کوئی ایک علاقہ، کوئی ایک فرد انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ملیا میٹ تباہ و برباد صفحہ ہستی سے نکل گئی۔ اور یہ امت اس قدر کمزور ہے، لاکھوں کی کے لشکر ہوتے ہوئے، اربوں خربوں کی مالک ہوتے ہوئے، اس ریاست کے آس پاس تمام پڑوسی مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ایک گھونٹ پانی کا اہل فلسطین کے لیے پہنچا نہیں سکتے جب تک کہ یہودی اجازت دے۔ یہ ذلت اور رسوائی اور بے بسی کی انتہا ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں ہے یہ بات قابل غور؟ اس لیے کہ یہ امت ان جرائم میں مبتلا ہو گئی ہے جو جرائم یہودیوں نے کیے تھے۔ جب ہم اور وہ برابر ہو گئے جرائم میں، اب بات آتی ہے مادی اسباب۔ اب وہ مادی اسباب میں ہم سے آگے۔ جب ہم ایمان میں آگے تھے تو ان کا کوئی بھی مادی اسباب ہو تو کبھی بھی اہل ایمان پر غالب نہیں آ سکتا۔ لیکن جب ہمارا ایمان ختم ہو گیا، ہم جرائم میں ان کے برابر آ گئے، اب بات آتی ہے کہ دنیا میں آگے، اب وہ دنیا میں آگے۔ لیکن جہاں ایمان کی مضبوطی ہو، ایمان میں اضافہ ہو، مومن مضبوط ہو اور وہ ان جرائم میں نہ ہو جن میں یہودی ہیں، اللہ کی قسم مادی اسباب نہ بھی ہو، اللہ کبھی بھی لأغلبن انا ورسلی، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا، لوح محفوظ میں موجود ہے کہ غالب اللہ نے آنا ہے، اللہ کے رسولوں نے آنا ہے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، بے شک ہم مدد کرتے ہیں، ہم مدد کرتے ہیں، بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور کن کی؟ اہل ایمان کی۔ کہاں پر؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ مدد ہوتی کن کی ہے؟ الذین آمنوا، جن کا ایمان۔ ایک مسلمان آدمی اس امت مسلمہ کا فرد یہ نعرہ لگا رہا ہو اہل فلسطین کے لیے کہ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، فلسطین کی مدد کے لیے نکلا ہے، احتجاج میں موجود ہے، ایمان یہ ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے اللہ کی مدد آئے گی؟ نہیں آ سکتی۔ فلسطین کی مدد کے لیے نکلا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنا گوارا نہیں، اللہ کی مدد آئے گی؟ نہیں آئے گی۔
فلسطین کی مدد کرنے نکلا ہے، سراپا حرام آمدنی میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کی مدد آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائی ایمان کو پختہ کرنا پڑے گا، ان صفات پہ قائم ہونا پڑے گا جن صفات پر رہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو غلبہ عطا فرمایا تھا، اہل کفر پر بھی اور اہل یہود پر بھی۔ اور یاد رکھیے یہ بات اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھا دی ہے، تعلیم دے دی ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے زیادہ سب سے آگے کون ہوں گے؟ میں یہودی ہوں۔ ان کے دلوں میں اہل ایمان کے خلاف نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی نفرت، یہ برداشت نہیں کرتے مسلمانوں، اور یہ پسپائی، یہ رسوائی یہ کب ختم ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کر لیجیے، ما اذا بايعتم بالعين وتركتم اذناب واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل حتى ترجعوا الى دينكم، کہ جب تم سودی کاروبار کرنے لگو اور جب تم کھیتی باڑی میں مصروف ہو کر دین کو بھول جاؤ گے، جہاد کو چھوڑ دو گے۔ میرے بھائی جہاد کیا ہے؟ جہاد قائم ہے ایمان کے اوپر، جس شخص میں ایمان نہیں ہے اللہ رب العالمین جہاد کی توفیق نہیں دیتا۔ جہاد چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو طاری کر دے، اور وہ ذلت اس وقت تک اترے گی نہیں جب تک کہ اپنے دین کی طرف لوٹ پڑو۔ اور ہمیں یہ حکم دیا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ اہل ایمان، اے امت مسلمہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو تفرقہ کر لیا، فرقے بانٹ لیے، فرقوں میں بٹ گئے، اختلاف کر لیا، جبکہ ان کے پاس اللہ رب العالمین کی واضح دلائل آ چکی تھی۔ اور میں یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں، آج فرقہ واریت کی تعریف غلط کی جاتی ہے۔ فرقہ واریت کی مذمت ضروری ہے، فرقہ واریت سے بچنا ضروری ہے، لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ فرقہ واریت ہے کیا چیز۔ اگر کوئی شخص بدعت کو سنت کہہ کر اس کی ترویج کر رہا ہو، یہ سنت کو بدعت کہہ کر اس کی مذمت کر رہا ہو، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سنت کی ترویج نہ کریں، آپ بدعت کی مذمت نہ کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بدعت کو سمجھو تو صحیح کہ بدعت ہے کیا، سنت کو سمجھو تو صحیح کہ سنت ہے کیا۔ فرقہ واریت کی مذمت کیجیے، فرقہ واریت سے بچیے، لیکن سمجھ لیجیے کہ فرقہ واریت ہے کیا۔ کون تعریف کرے گا فرقے کی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرقے کی مذمت فرمائی، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقے کر لیا، جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، مذمت کی، تو یہ اللہ فرقہ ہے کیا؟ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے تعریف بیان فرمائی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ہے فرقے کی تعریف۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ نہ کرو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ جو جماعت، جو منہج کتاب اللہ پر قائم ہو، حبل اللہ کا معنی کیا ہے؟ کتاب اللہ اور حدیث، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رسی ہے۔ تو جو شخص اللہ کی رسی کو تھام لے، اللہ کی رسی کی دعوت دے، اللہ کی رسی کی طرف بلائے، اس کا آپ جو مرضی نام رکھ لیجیے، وہ فرقہ نہیں ہو سکتا۔
اور یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل حدیث کی دعوت یہی ہے. حبل اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے, آپ کو کہا جاتا ہے آؤ قرآن کی طرف, آؤ حدیث کی طرف. کیا اہل حدیث کی دعوت فرقہ واریت ہے؟ نہیں ہے. جو سمجھتا ہے کہ اہل حدیث کی دعوت فرقہ واریت کی دعوت ہے, اس نے فرقہ واریت کو سمجھا ہی نہیں. فرقہ واریت یہ ہے کہ میں کہوں کہ آؤ میرے امام کی طرف, میں کہوں کہ آؤ میرے اس پیر کی طرف, آؤ میری اس فقہ کی طرف جو میرے لوگوں نے بیان کی, آؤ ان رسوم و رواج کی طرف جو میرے آباء و اجداد نے بیان کی. یہ ہے فرقہ واریت. جب میں کہوں کہ آؤ قرآن کی طرف, آؤ حدیث کی طرف, یہ دعوت فرقہ واریت ہے؟ نہیں, یہ اصل ہے. اس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا, وہاں میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی, ان میں سے ایک فرقہ جنت پہ جائے. فرقہ کیوں کہا اس کو؟ اس لیے کیونکہ باقیوں کے مقابلے میں تو وہ فرقہ ہی ہے, لیکن وہ اصل مسلمان, وہ اصل جماعت ہے, اور وہ ہے ما انا علیہ اليوم واصحابی, جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. تو میرے بھائی, یہ جرائم, شرک کے جرائم, بدعت کے جرائم, گناہوں کے جرائم, سود کی حرمت, سود کھانا, حرام کھانا, آج ہماری آمدنی میں حرام شامل ہے کہ نہیں؟ آج آپ بازار نکل جائیں, کون سا بازار ہے آج ایک مسلمان مسلمانوں کے بازار میں اطمینان حاصل نہیں کر سکتا, مطمئن نہیں ہے. یہی مسلمان کافروں کے بازار میں جاتا ہے, مطمئن ہوتا ہے کہ یہاں جو چیز ملے گی صحیح ملے گی. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر حرام آمدنی کے جراثیم موجود. اور پھر آئیے اتحاد کی طرف. اتحاد کس بنیاد پر؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اپنے ایمان کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین اہل فلسطین کی مدد فرمائے. اللہ رب العالمین ان کے دشمنوں کو, ان یہودیوں کو نیست و نابود فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرمائے ان کی بربادی دیکھ کر اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹتا دیکھ کر. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے اپنے فلسطینی بھائیوں کی, اور جہاں جہاں پر مسلمان بھائی ہمارے مظلوم ہیں, اللہ تعالی ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.